نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم بابا بلند پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو بے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں موجودہ فلسطین کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا اور یہ جو فلسطین بیت المقدس ہے اس کا مکمل بایو ڈیٹا آپ کے سامنے ساری تاریخ اس کی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیز سامعین محترم یاد رکھیں کہ اس کائنات کو ساری شانیں رفتیں عظمتیں اس وقت تک ملتی رہیں جب تک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا تو ابو بکر عمر عثمان اور علی جیسے عظیم ایسے سپہ سالار ہمارے اس تاریخ اسلامی میں پیدا ہوئے جنہوں نے تقریباً دنیا کے اوپر حکومت کی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور دنیا کی بیسٹ آرمی فوج بھی ان کے پاس ہے اور 56 ممالک میں سے پہلا وہ ملک ہے جس کو ایٹم بم بنانے کا بھی اعزاز حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غیروں کے سامنے مرعوب ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے عید نئے کپڑوں میں اور خوشبو لگا کے گزاری، جبکہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی وہ خون کے اندر لت پت ہو کے عید کی نماز گزار رہے تھے۔ ہم تراویح کی نماز عیسیوں میں پڑھ رہے تھے جبکہ وہاں دوران نماز نہتے فلسطینی جو مسلمان تھے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں ان کے اندر مسجد میں گھس کے فائرنگ کی گئی اور ان کو شہید کیا گیا۔ عزیز سامعین محترم ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آن آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ سب سے پہلے یہ بیت المقدس اس کے نام کیا ہیں؟ اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کا ایک نام فلسطین کا دارالحکومت وہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو القدس بھی کہتے ہیں اور یہودی اس کو یروشلم کہتے ہیں۔ اس طرح اس کے 6 کے قریب یہ نام ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مسجد جو اقصیٰ ہے جس کے لیے آج یہ یوم فلسطین بھی منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں بالعموم بالخصوص پاکستان میں آج پروٹیسٹ ڈے کے نام سے یہ منایا جا رہا ہے، تو یہ مسجد اقصیٰ ہے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے قلیل حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام خانہ کعبے سے مسجد اقصی، ڈائریکٹ قرآن پاک میں اس کا نام آیا ہے، وہاں تک سیر کرائی۔ اور پھر اس مسجد اقصی کی آگے تعریف یہ بیان کی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھتی ہیں۔ اب برکتیں کون سی ہیں اس کے بارے میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ ببرکات الدین والدنیا، کہ دین اور دنیا کی ساری برکتیں اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد رکھ دی ہیں، اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر فرمایا لأنہ محبت الوحی، دنیا اور دین کی برکتیں کیوں اس میں ہیں؟ فرمایا لأنہ محبت الوحی، کئی انبیاء کے اوپر یہاں مسجد اقصی میں وحی نازل کی جاتی رہی۔ پھر ومتعبد الانبیاء، کثیر تعداد انبیاء کی یہاں پہ عبادت کرتی رہی۔ من لدن موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے مسجد اقصی میں وہ رہے، یعنی یہاں پہ عبادت کرتے رہے۔ ومحفوف بالانہار والاشجار، اور اس کے ارد گرد کثرت کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نہریں بھی جاری کر رکھی ہیں اور درخت بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اس لیے یہ برکتوں کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو خانہ کعبہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے براق کے ذریعے مسجد اقصی میں گئے، اور اسی مسجد اقصی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی پہلے انبیاء تھے ان تمام کی امامت بھی کروائی ہے اسی مسجد اقصی میں، جس مسجد اقصی میں یہودیوں نے گھس کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہاں سے حضور علیہ السلام پھر پہلے آسمان دوسرے 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، واپس تشریف لائے، یہی مسجد اقصی ہے۔ اور یہ ساری برکتیں پہلے بھی تھیں، لیکن خاص برکتیں تب حاصل ہوئیں جب حضور علیہ السلام کو یہاں سے معراج کے اوپر لے جایا گیا۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہ جو بیت المقدس کی قدیم تاریخ ہے اس کے بارے میں عرض کروں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا گھر بنایا مسجد اقصی کو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کیا، وہ بھی یہاں پہ رہے۔ جب فرعون کی ہلاکت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کرنے کے لیے حکم دیا کہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آؤ، لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا جی ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے، موسیٰ آپ یا آپ کا رب جا کے اکیلا وہاں پہ لڑائی کریں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے من و سلوہ کھانے والے ہیں، یعنی جہاد کے منکر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر میں رک کے عرض کروں، ہماری بھی تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے جہاد ترک کر دیا۔ ہم تو اتنے خالص مسلمان رہ گئے کہ ہم نے کتابوں سے جہاد کی آیات ہی نکال کے رکھ دی۔ علماء کئی دفعہ اس کو ہم نے غور کیا لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو انہوں نے اسی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ بھی اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنائے رکھا اور انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد جو بنو اسرائیل تھے اپنے برے کاموں میں پڑ گئے، تو پھر جو شاہ بابل تھا بخت نصر، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء علیہ السلام کا ایک تابوت تھا جس کے اندر تبرکات تھے، وہ بھی وہاں سے چوری کر لیا گیا اور آج تک اس کا پھر پتہ نہیں چلا وہ کہاں لے گئے۔ پھر یہاں پر جو شاہ بابل بخت نصر تھا اس نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے تل ابیب ایک شہر ہے وہاں پہ آباد کیا۔ آج یہ اسرائیل کا وہ دارالحکومت کہلاتا ہے تل ابیب۔ پھر 7ویں صدی ہجری تک جب ایران اور روم آپس میں یہاں پہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہوئے، ایک کہتا ہے میں نے قبضہ کرنا ہے، ایک کہتا ہے میں نے کرنا ہے، اسی اسلام میں 7ویں صدی میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا کہ جو روم ہے وہ بیت المقدس کو فتح کر لے گا۔ پھر یہ اہل روم نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا اس وقت جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔
اب یہ دیکھنا کہ مسجد اقصیٰ بنائی کب گئی، سب سے پہلے مسجد کون تھی، مسجد اقصیٰ کب بنائی گئی؟ تو اس کے بارے میں حضرت ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور سب سے پہلی کون سی مسجد اس دنیا میں بنائی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا گھر مسجد حرام یعنی خانہ کعبے کو بنایا۔ یہاں پہ کہتے ہیں نا دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، یہ سب سے پہلا گھر تھا۔ پھر حضرت ابو ذر جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ یہ دوسری مسجد بنائی گئی اس سرزمین کے اوپر۔ تو حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ بنائی گئی، پہلے مسجد حرام بنائی گئی، دونوں کے درمیان ڈیوریشن کتنی ہے، کتنی عرصے کا یہ فاصلہ ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاماً، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 40 سال پہلے حرم شریف خانہ کعبہ بنایا گیا، اس کے 40 سال بعد یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی، فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا لیا، جہاں بھی تم پاک جگہ دیکھ کے سجدہ کرو گے اللہ تمہاری نماز قبول فرما لے گا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر چند مساجد تھیں، چند جگہ تھی جہاں بندہ جا کے نماز پڑھ سکتا تھا، ادروائز کہیں بھی نہیں۔ اب آپ کھیت میں وہاں بھی مصلی بچھائیں، نماز پڑھنے جگہ پا کے بغیر مصلی کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے حدیث شریف کو کہ یہ کچھ شرعی مسئلے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ ایک وضاحت پوچھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تو جو دور اقدس ہے وہ ایک حساب کا بعد کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی جو خبریں ارشاد فرما رکھے ہیں، تو اس کے بارے میں صحابہ کا پھر عقیدہ یہی تھا جو کچھ ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کو ساری ہسٹری پتہ تھی، اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کر رکھا تھا، تو تبھی تو حضور علیہ السلام سارا بتا رہے کہ 40 سال کا فاصلہ بھی تھا، پہلے اس نبی نے آباد کیا، پھر اس نے نبی نے آباد کیا، ساری چیزیں حضور علیہ السلام جانتے تھے۔ اب اس سے آگے چلے گئے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کر لی تو اس وقت اس کی خوشی میں آپ نے ایک جانور ذبح کیا۔ یا رک کے ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک روایت تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد کی تعمیر کر رہے تھے تو اس میں جن بھی شریک تھے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ نے ایک عصا مبارک اس طرح جو عصا تھا، ڈنڈا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، کھڑے ہو گئے، نگرانی کر رہے تھے۔ تو اسی نگرانی کے دوران آپ کی وفات ہو گئی۔ کہتے 1 سال تک، اور بعد میں اور بھی روایات ہیں کہ آپ وہاں ڈنڈے کے ساتھ کھڑے رہے اور جن حضرات جتنے بھی تھے وہ سارے کام کرتے رہے۔ جب 1 سال کے بعد اس ڈنڈے کو دھیمک لگی اور وہ ڈنڈا ختم ہو گیا تو آپ نیچے گرے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہوگی۔ بہرکیف اس کی جو تحقیق ہے وہ مزید تحقیق طلب ہے، لیکن جو اصل روایت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جب تعمیر مکمل کی تو ایک جانور ذبح کیا خوشی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد ارا سرورن ببنیان بیتی فصلنی اوتیکا، اے سلیمان میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد تو نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اب تو نے اس گھر کو تعمیر کیا، مسجد اقصیٰ کو بنایا، اب مجھ سے مانگ، جو بھی مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد فلسطین کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 3 دعائیں کی۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 حکمن یصادف حکمک، پہلی خواہش کا یہ اظہار کیا کہ دعا یہ کی کہ یا اللہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ پہلی بات یہ کہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری دعا یہ کی وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مالک مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو۔ اب ذرا دیکھیں کہ پہلے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مالک میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے برابر ہو، تیرے فیصلے کے تابع ہو، اور بادشاہت کا بعد میں ذکر کیا کیونکہ پتہ تھا اصل حکومت وہی حکومت ہوتی ہے جس میں فیصلے اللہ کی حکومت کے مطابق کیے جائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق کیے جائیں۔ اگر حکومت ایسی ہو جس میں فیصلے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ آج اسلامی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور پھر ریاست مدینہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا یہ کی، ہم کیوں مسجد اقصیٰ کے لیے یہاں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کیوں ہمارے جذبات ہیں، کیوں پورے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا جائے، فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کروایا جائے۔ تیسری دعا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، فرمایا کہ ومن آتا ھذا البیت لا یرید الا الصلاۃ فیہ خرج من ذنوبک یوم ولدتہ امہ۔ یہ عرض کی مالک جو شخص اپنے گھر سے دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے گھر سے چل کے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کے لیے آئے، جب وہ نماز پڑھ لے تو مالک اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کرتے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ کاش ہمیں موقع ملے ایک نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھ لیں، ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اثنتین فقد اوتیہما وانا ارجو ان یکون قد اوتی الثالثہ، فرمایا کہ جہاں تک پہلی دو کا تعلق ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، جہاں تک تیسری کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کو عطا کرے گا، یہ بھی ان کو عطا کر دی جائے گی۔ اب عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، یہ تو فضیلت میں نے عرض کی، اب بیت المقدس کے اوپر اسلامی حکومت کب قائم ہوئی؟ 7ویں صدی ہجری میں اہل روم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اقدس گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور اقدس 2 سال کا گزرا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی جب حکومت آئی تو اس وقت آپ کے جو سپہ سالاروں میں خالد بن ولید تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عظیم سپہ سالار تھے، حضرت عمر بن عاص جیسے لوگ تھے۔ تو پھر مسلمانوں نے دوسرے یہ روم کو فتح کیا، ایران اس وقت کی یہ سپر پاورز تھی، یہ ان کو فتح کیا۔ جب کرتے کرتے بیت المقدس تک پہنچے تو یہاں پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، تمام نے وہاں ایک بہت بڑے قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور مسلمان ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں تقریباً 4 مہینے تک مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار رکھے، 4 ماہ تک۔ ان کے پاس منجنیق تھی، پتھر اس کے اوپر پھینکتے، وہ قلعے کے اندر تھے، آگے سے جواب دیتے، وہ بھی واصل جہنم ہوتے، کئی مسلمان بھی زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ اب ان کا ایک بڑا پادری تھا، راہب تھا، جس کا نام تھا بطریق کمامہ، اس کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ وہ تمام کے تمام اس کے پاس گئے، جا کے کہا کہ بتائیں کہ مسلمان انہوں نے ہمارا گھیراؤ کر لیا ہے، قلعے کو گھیر لیا ہے، بتائیں اب ہم کیا کریں؟ تو بطریق کمامہ نے یہ کہا، جو بڑا پادری تھا جس کی بات بڑی سکہ تھی، اس نے کہا دیکھو میں نے جو اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، انجیل بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، توریت بھی پڑھی ہے، تو ان تمام کے اندر میں نے جو پڑھا ہے میرے علم کے مطابق ہم سے صرف ایک بندہ اس کو فتح کر سکتا ہے جس کا نام 3 حرفوں سے شروع ہوگا، 3 حرف ہوں گے اس کے نام کے، اور اس کی مخصوص نشانیاں ہیں، وہی بندہ اس کو فتح کرے گا۔ لہٰذا تم پریشان نہ ہو، تو ان کے ساتھ ہم پہلے جا کے دیکھتے ہیں۔ وہ دیوار کے اوپر قلعے کی آیا، مسلمانوں کو آگے بلایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید جب آگے بڑھے، جا کے بات کی تو اس نے دیکھا کہ ان لوگوں میں وہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی، وہ صفات نہیں پائی جا رہی۔ تو ماما نے کہا کہ ڈٹے رہو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، جس بندے کے بارے میں نشانیاں میں نے پڑھ رکھی وہ بندہ ان میں موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یعنی 4 مہینے تک لگاتار جنگ ہوتی رہی۔ پھر وہ جب اک گئے، پھر انہوں نے کہا کہ دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، پھر کیے۔ تو جب مسلمان قریب ہوئے قلعے کی دیوار کے، اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس جو ہے ہم آپ کو بغیر جنگ کے دے سکتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر ٹیکس آپ لاگو کریں گے وہ بھی آپ کو دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کون سی؟
انہوں نے کہا کہ جو شخص اس بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے نام کے 3 حرف ہوں گے، اور نام اس کا عمر بن خطاب ہوگا، لقب اس کا فاروق ہوگا، وہ بندہ اس کو فتح کرے گا۔ جب اتنی بات حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنی تو مسکرانا شروع کر دیا، کہا کیسی بات کہتے ہیں، یہی تو ہمارے امیر ہیں جو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی خط لکھتے ہیں اور آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو خط لکھا، آپ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدینہ شریف سے اب بیت المقدس کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ اب جہاں یہ دیکھیں کہ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، یہ نہیں تو کوئی لمبی گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں پیچھے لگی ہوئی ہیں اور گھنٹوں کی ٹریفک جام ہو رہی ہے، وہ تو دور بھی اتنا زیادہ لوگوں کا نہیں تھا، لیکن پروٹوکول نہیں تھا۔ آپ نے اپنا ایک غلام لیا ساتھ اور ایک سواری لی اور چل پڑے، اور فیصلہ یہ کیا کہ ایک منزل تک میں سواری کروں گا اور یہ لگام پکڑ کے چلے گا، پھر ایک منزل تک یہ میرا غلام سواری کرے گا اور میں پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم صبح سے لے کر ظہر تک سفر کرتے، ظہر کے وقت جس علاقے میں پہنچتے وہاں کے لوگوں کے مسائل سنتے، ان کی باتیں سنتے، مسائل حل کرتے، ظہر کے بعد لیکچر دیتے، اس کے بعد پھر سفر کے لیے روانہ ہو جاتے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس میں پہنچے تو یہاں بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو حالت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پیدل چلنے کی تھی، غلام کی جو باری تھی وہ اوپر بیٹھنے کی تھی۔ غلام نے عرض کیا حضور مجھے آپ ارشاد فرمائیں، میں نیچے چلتا ہوں، وہ لوگ کیا دیکھ کے کہیں گے؟ فرمایا نہیں، اسلام عدل کا درس دیتا ہے، میں اپنی باری ضرور نبھاؤں گا۔ آپ لگام پکڑ کے چل رکھے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑے، عرض کیا کہ حضور آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو آپ ایسے کریں میلے کو چلیں، آپ یہ شاہی لباس پہنیں، یہ اچھا یہ امامہ پہنیں تاکہ ان کے اوپر ہماری دھاگ بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ وہ پہن لیا، سواری پہ بیٹھے، پھر نیچے اتر آئے۔ فرمایا نہیں، اس سے میرے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے اور میں تکبر نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ نیچے اتر آئے، پھر اپنا وہی لباس پھٹا ہوا پہن لیا۔ اب جب ان کے پاس گئے تو وہ جو کمامہ بڑا پادری تھا وہ باہر آیا، آ کے اس نے دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، نام پوچھا عمر بن خطاب، چہرے کا رنگ دیکھا، آپ کی وہ جو صفات تھی وہ دیکھی، تو فوراً اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا لوگوں یہ وہی شخص ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے بغیر جنگ کے۔ عمر فاروق اعظم، اس وقت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیل مبارک پہ 14 پیبند لگے ہوئے تھے، 14 جگہ پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور 14 پیبند قمیض کے اوپر لگے ہوئے ہیں، سواری بھی پیدل چل رہا ہے۔ یہاں ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے ذرا غور کرنا، یہ ریاست مدینہ تھی جس کو لے کے ہم چل رکھے ہیں۔ وہ مہاتما گاندھی بھی جس کی تعریفیں کر رہی ہو، وہ کہا کرتا تھا کہ دیکھیں کہ اگر تم نے دنیا پہ قبضہ کرنا ہے تو اپنے کردار کو ابو بکر عمر جیسا بنا لو۔ پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں تھی لیکن غرور و تکبر کو قریب نہیں آنے دیا، اخلاص کے ساتھ قائم کی۔ غیر بھی یہ پکارتے تھے اگر دنیا میں عمر فاروق اعظم کو اتنی عمر اور مل جاتی تو پوری دنیا پہ قیامت تک اسلام رہتا، یا ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا میں قیامت تک اسلام رہتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتح کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں کے اوپر 22 پیبند لگے ہوئے تھے، 22 پیبند لگے ہوئے تھے۔ آج کے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیں اور ہمارے جو اصل سیلیبریٹیز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ پھر اس سے آگے چلیں، بیت المقدس پھر مسلمانوں کی قبضے میں آ گیا اور یہ تقریباً 400 سال تک بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد 1099 عیسوی کے اندر یعنی 11ویں صدی میں پوپ اربن دوم کی قیادت میں جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو بیت المقدس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا صلیبیوں نے۔ پھر تقریباً 88 سال تک 88 ایئرز 88 سال تک یہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد وہ عظیم الشان سپہ سالار جس کا نام آج بھی صلیبی دنیا میں لیا جائے تو تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، صلاح الدین ایوبی پھر آگے بڑھے، پھر انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد تقریباً 700 سال تک مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت رہی۔ پھر جب پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو 1917 کے اندر 1917 میں انگریزوں نے جب ترکی کی حکومت خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تو انہوں نے 7 فلسطین کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر جب انگریز یہاں سے گئے
تو جانے کے بعد نومبر 1947 میں یہ جو اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے جن کا یہ ہو رہا تھا، انہوں نے ظالمانہ یہ فیصلہ کیا 1947 میں کہ فلسطین کا، جہاں پہ یہودی تھوڑی آبادی میں صرف 33% تھے، 33% تھے، کہا کہ اس فلسطین کا 56% جو حصہ ہے اس کے اوپر یہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ کیسا یہ ظالمانہ فیصلہ ہے! مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، یہودیوں کی کم تھی، اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1948 میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا، اور 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصے اور پھر شام اور اردن کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور آج تک یہ اس کے اوپر قابض بنا ہوا ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ مختصر ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس میں موسٹلی جو ہے یہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ تعداد میں ہماری لاہور جتنی ان کی تعداد ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ دیکھتے ہیں کہ صرف مذمتی بیان ہے، ہم مذمت کرتے کوئی ایک بہادرانہ جو جملہ ہے وہ بھی نہیں کہہ سکے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے آج۔ اور یہ یہاں کے کہا جاتا ہے جی دیکھیں، ہماری پوری دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں اس میں صرف پاکستان ہی آگے آئے گا۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں، دیکھو پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک ہی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم عطا کیا ہے۔ بتائیں نا، پوری دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں دولت والے ملک، عرب کنٹریز موجود ہیں، اللہ نے ایٹم بم پاکستان کو ہی کیوں دیا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں جی ہم یہ کیوں کریں، سب کے ساتھ جا کے ان کی مدد کریں۔ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے بہترین آرمی بھی تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہی عطا کی ہے نا، ہمیں یہ عطا کی ہے۔ عزیز سامعین محترم، اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 احادیث اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا المسلمون کالرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو پھر بھی پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس کی مثال ایسے جیسے ایک عمارت کی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ پوری عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک پلر دوسرے پلر کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ چاروں اگر دیواریں نکال دی جائے چھت دڑام سے نیچے گرے گی، ہر چیز دوسری چیز کو مضبوط کرتی۔ فرمایا تمام مومن ایک عمارت کی طرح، چاہے کوئی فلسطین میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے، چاہے برما میں ہے، جہاں بھی ہے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں۔ پھر اس کے بعد وشبک اصابعہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ فرمایا مسلمان اس طرح ہے، اپنی انگلیوں کو اس طرح پیوست کر کے فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آئیں مسلمانوں کی مدد تو کر کے دیکھیں، بھئی دیکھنا اللہ غیب سے کیسے پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المسلمین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال کس طرح آپس میں محبت کرنے میں، نمبر 1، نمبر 2 و تراحمہم ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں، و تعاطفہم اور آپس میں لطف مہربانی کرنے میں۔ فرمایا تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم ساری رات جاگ کے اور بخار میں مبتلا ہو کے بے چین رہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں ہماری انگلی میں تکلیف ہو، یہاں پہ کوئی چوٹ لگی ہو، شدید پین ہو رہی ہو، تو باقی جسم یہ کہے انگلی کو آپ جاگتی رہو گے سکون سے سو جاتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ سر میں درد ہو، باقی باڈی یہ کہے گی جی سر درد تیرے اندر ہو رہا ہے، مجھے کیا ہے، میں تو آرام سے آرام کرتا ہوں۔ پاؤں میں درد ہو تو پورا جسم نہیں سوتا، آنکھ میں درد ہو پورا جسم نہیں سوتا، داڑھ میں درد ہو پورا جسم نہیں سوتا۔
ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، راتوں کو اپنے گھروں میں فلسطین والے سو رکھے ہیں سر پہ کفن باندھ کے کہ یقیناً رات کے کسی وقت بھی حملہ ہوگا۔ 5000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور یہ تھوڑی سی آبادی میں یہ موجود ہیں، اور پوری دنیا کے 56 مسلمانوں کے منہ پہ تماچے لگا رکھے ہیں، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ مذمتی بیان OIC صرف ایک نام کی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز جو ہے وہ ایک نام کی ہے، پوری دنیا کے مسلمان بیٹھ کے صرف ایک بیانات ہی جاری کرتے اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں علماء کا یہ کام ہے آپ کو راہ ہدایت دکھانا، بتانا آپ کو کہ مسلمان اگر کسی دوسرے علاقے میں بھی کہیں بھی دنیا کے کونے میں، چاہے کشمیر ہو، برما ہو، فلسطین ہو، چیچنیا، بوسنیا ہو، کہیں بھی ہو، مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہمارے لیے آرام سے بیٹھنا حضور علیہ السلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن ہم صرف یہاں آواز بلند کر سکتے ہیں، جہاد ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ ہوتا ہے، یا دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم ہاتھ کے ساتھ نہیں جا سکتے وہاں پہ، لیکن زبان کے ساتھ تو کر سکتے ہیں نا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا دل میں تو برا کہہ سکتے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت عطا کرے، اور یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔